السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ معزز طالبات، آج ہم اپنے درس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ الدرس الثانی، یعنی آج کا ہمارا دوسرا درس شروع ہوتا ہے۔ دوسرا درس اسم، فعل، حرف اور ان کی علامات کے بیان میں ہے، تو ملاحظہ کیجیے۔ الدرس الثانی یعنی دوسرا سبق، اسم، فعل، حرف اور ان کی علامات کا بیان۔ کلمہ کی اقسام یہاں پر بیان کریں گے۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ یعنی کلمہ 3 طریقے کا ہو سکتا ہے، یا تو وہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا پھر حرف ہوگا۔ تو یہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ پھر آگے بیان کر رہے ہیں، جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کلمے کی 3 قسمیں کی، اسم، فعل، حرف۔ پھر بتا رہے ہیں ایسا کلمہ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے، یعنی اکیلا ہے اور ساتھ میں وہ اکیلا ہونے کے باوجود اپنا معنی ظاہر کرتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کلمے کو اسم کہتے ہیں۔ جیسے کہ اس کی مثال بھی آگے دے رہے ہیں، قلم۔ قلم معنی آتا ہے پین۔ تو پین کیا ہے؟ ایک کلمہ ہے، اپنا معنی ظاہر کر رہا ہے۔ معنی کس چیز کو بتا رہا ہے؟ کہ وہ ایک پین ہے۔ قلم کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ایک پین ہے، ساتھ میں اس کے اندر کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا۔ قلم، پین، تو کچھ زمانہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ نہیں نا؟ تو یہ جو ہے اس طریقے کا کلمہ جو اپنا معنی خود ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، تو اس کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ آگے چلیے، پھر بتا رہے ہیں جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں۔ جیسے کہ سارا، یسیرو، ٹھیک ہے۔ پھر بتا رہے ہیں یعنی جو کلمہ، یعنی کلمہ اس طریقے کا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کر رہا ہے اور اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، تو اس طرح کے کلمے کو کیا کہیں گے؟ تو بتا رہے ہیں اس طرح کے کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی معنی بھی ظاہر کرے گا، ساتھ ساتھ اس میں زمانہ بھی پایا جائے گا، تو اس طرح کے کلمے کو فعل کہتے ہیں۔ جیسے کہ سارا یسیرو۔ سارا یسیرو کا معنی ہوتا ہے رات میں سفر کرنا۔ تو سارا رات میں سفر کیا، یسیرو سفر کرتا ہے یا کرے گا۔ تو سارا فعل ماضی پر دلالت کر رہا ہے، یعنی گزرا ہوا زمانہ۔ یسیرو کرتا ہے یا کرے گا، حال استقبال کا معنی پایا جا رہا ہے، وہ سفر کرتا ہے یا کرے گا۔ تو ایک تو سفر کرنا، اس کے اندر ایک معنی پایا گیا اور ساتھ میں زمانہ بھی پایا گیا، لہٰذا یہ کلمہ کون سا ہے؟ فعل ہے۔ فعل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر زمانہ پایا جا رہا ہے۔ پھر بتا رہے ہیں اور جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو بتا رہے ہیں اسے حرف کہتے ہیں۔ جیسے کہ مثال من، الی، ٹھیک ہے۔ یعنی کلمہ اس طریقے کا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ تو بتا رہے ہیں اسے حرف کہتے ہیں۔ جیسے کہ من، الی، من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سے۔ تو بھائی سے کچھ سمجھ میں آیا کسی کو؟ نہیں نا، کچھ نہیں سمجھ میں آیا نا؟ یا الی ہم نے بولا، الی، اعلی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے کیا ہو سکتے ہیں؟ حروف ہو سکتے ہیں جن کا کوئی معنی خود سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو ان کا معنی سمجھنے کے لیے کسی دوسرے کے ساتھ ملانا پڑتا ہے۔ خیر وہ ایک دوسری بحث ہے۔ ابھی ہم صرف اتنا سمجھیں گے کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ اسم، فعل، حرف۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ جیسے کہ قلم، تو قلم کے اندر ایک معنی پایا گیا، پین کا، زمانہ نہیں پایا گیا،
ٹھیک ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ پھر دوسری جو قسم تھی کلمہ کی وہ کیا ہے؟ فعل۔ تو فعل کسے کہتے ہیں؟ تو بتا رہے ہیں فعل یعنی ایک ایسا کلمہ جو اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ جیسے کہ سارا یسیرو، ٹھیک ہے نا، اکلا یاکلو، قرأ یقرؤ وغیرہ بہت سارے افعال لائے جا سکتے ہیں۔ تو سارا یسیرو، سارا اس نے رات میں سفر کیا، یسیرو وہ سفر کرتا ہے یا کرے گا، تو سفر کرنا ایک معنی ہے۔ پھر اس کے اندر ایک زمانہ بھی پایا گیا، سارا اس نے سفر کیا یعنی وہ کیا یعنی پاسٹ میں یعنی ماضی میں اس نے کیا، یسیرو کرتا ہے یا کرے گا، اس میں استقبال اور حال کا معنی پایا جا رہا ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ اور جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں۔ جیسے کہ من، الی، علی وغیرہ بہت سارے حروف ہو سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کلمہ کی ٹوٹلی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ آگے ملاحظہ کیجئے فائدہ۔ اب زمانے کے بارے میں بتا رہے ہیں، زمانے کتنے ہیں؟ تو زمانے بھائی 3 ہی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی زمانہ نہیں ہوتا۔ ماضی گزشتہ زمانہ، نمبر 2 حال موجودہ زمانہ، نمبر 3 مستقبل یعنی آئندہ زمانہ، ٹھیک ہے۔ یعنی زمانے کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی ایک وقت ہے، ٹھیک ہے۔ زمانہ کیا ہے؟ یعنی ایک وقت ہے۔ تو وقت کیا ہوگا؟ یا تو وہ گزر چکا ہوگا، یا پھر حال میں وہ چل رہا ہے، یا پھر آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو زمانہ ہوتا ہے، جو وقت ہوتا ہے، وہ ان 3 حال سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمانے صرف کتنے ہی ہیں؟ صرف 3 ہی ہیں، ماضی، حال، مستقبل، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اتنا ہی سبق کافی ہے، کیونکہ پھر اسم کی علامات ہیں، پھر وغیرہ وغیرہ، پھر فعل کی علامات ہیں، حرف کی علامات ہیں۔ تو ہم علامات کا جو سبق اسٹارٹ کریں گے وہ کل سے اسٹارٹ کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔